السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ پیش خدمت ہے ایک نہایت ہی خوفناک سلسلہ، ان کا انسانی خون جس کی غذا تھی اور اسے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہر مہینے ایک انسان کا خون پینا پڑتا تھا۔ اس دوران میں کیسے کیسے ہنگامے اور خوفناک واقعات پیش آئے، سنیے جمیل احمد خان کی زبانی۔ پیش خدمت ہے ان کا۔ انکا نے سنجیدگی سے کہا، جمیل تم بڑے ناشکرے ہو۔ اب تک میں نے تمہارے اوپر جو کچھ احسانات کیے تم وہ سب فراموش کر بیٹھے۔ حالانکہ تم کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے تھا کہ میں خود تمہارے سر پر آ گئی۔ مجھے قبضے میں کرنے کے لیے اب تک نہ جانے کتنے سر پھرے الٹے سیدھے عمل کر کے یا تو پاگل ہو چکے ہیں یا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ رام دیال کی ماں بھی مجھے پانے کے لیے اپنی جان گوا بیٹھی تھی۔ میں تمہاری پراسرار قوت کا قائل بھی ہوں اور احسان مند بھی، لیکن میں تمہاری پراسرار قوت کا قائل بھی ہوں اور احسان مند بھی، لیکن تم جھوٹ بکتے ہو۔ انکا نے میرا جملہ کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، جب تک نرگس تمہاری زندگی میں نہیں آئی تھی تم صرف میرے تھے، مگر اب تم بدلتے جا رہے ہو۔ میں اگر چاہوں تو تم کو اپنی قوت سے قبضے میں لا سکتی ہوں، مگر نہ جانے کیوں ہر بار مجھے تمہاری پیاری باتوں پر رحم آ جاتا ہے۔ یہ تمہارا خیال ہے، ورنہ میں اب بھی تمہارے خلاف نہیں ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں کسی بے گناہ کا خون کرتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ میں نے انکا کو برہم دیکھا تو نرمی سے جواب دیا، بس رہنے بھی دو جمیل صاحب، میں خوب جانتی ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ انکا نے بدستور غصے سے کہا، رہا میری پراسرار قوت کا معاملہ تو تم تمام عمر اس کا بھید نہیں پا سکتے۔ ابھی تم پوری طرح قائل ہی کہاں ہوئے ہو، تم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھا سوچتا رہا کہ انکا کو کس طرح آرام کیا جائے۔ حالات کے پیش نظر انکا کی خوشنودی حاصل کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ میں اپنے خیال میں محو تھا اور ادھر انکا نے کھڑے ہو کر میرے سر پر غصے کے عالم میں چہل قدمی شروع کر دی تھی۔ خاصی دیر تک ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں گم رہے، پھر اچانک میں نے انکا کو چونکتے ہوئے دیکھا، یوں جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئی، وہ منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے بولی، جمیل میں تم سے وعدہ ضرور کر چکی ہوں کہ نرگس کو جان سے نہیں ماروں گی، لیکن اب اسے اپنی حرکت پر ضرور پچھتانا پڑے گا۔ اسے اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ لیکن نرگس نے اب کیا کیا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس کا علم تمہیں خود ہو جائے گا، انکا نے چوٹ کھائی ہوئی کسی زہریلی ناگن کی طرح بل کھا کر کہا، پھر بڑی پھرتی کے ساتھ رینگتی ہوئی میرے سر سے اتر گئی۔ انکا کے آخری جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے جانے کے بعد میں چند لمحوں تک اپنی جگہ کسی پتھر کی مورتی کی طرح کھڑا سوچتا رہا، پھر تیزی سے لپکتا ہوا ملحقہ کمرے میں گیا تاکہ نرگس کو انکا کے بارے میں تفصیل سے سمجھا کر محتاط رہنے کا مشورہ دے سکوں۔ لیکن دوسرے کمرے میں قدم رکھتے ہی میں ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، میرے اعصاب جواب دے گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور نرگس کمرے میں موجود نہیں تھی۔ نرگس کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں بوکھلا گیا، میرے اعصاب جواب دے گئے۔ میں پتھر کے کسی بے جان مجسمے کی طرح کھڑا خالی کمرے کو دیکھتا رہا۔ ہر شے مجھے گھومتی نظر آ رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے بازار میں کسی نے میری جیب کتر لی ہو۔ نرگس میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھی، اس کی اچانک غیر موجودگی نے میرے سوچنے سمجھنے کی تمام قوتوں کو سلب کر لیا تھا۔ وہ اچانک کہاں چلی گئی، کہاں چلی گئی، کس نے اسے جانے پر مجبور کیا تھا؟ متعدد سوالات میرے ذہن میں گڑ مڑ ہو رہے تھے۔ چند ثانیے تک میں بے حس و حرکت کھڑا نرگس کے بارے میں غور کرتا رہا، پھر انکا کے آخری جملے میرے ذہن میں ابھر آئے۔ اس نے روانگی سے قبل کہا تھا کہ نرگس کو اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ پھر اچانک ہی یہ خیال آیا کہ کہیں نرگس مجھے انکا کے ساتھ مصروف گفتگو دیکھ کر دوبارہ خواجہ نظام الدین اولیا کی درگاہ کی طرف نہ چلی گئی ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، میرے دل نے گواہی دی۔ میں نے لپک کر نرگس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، پھر دوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں آیا اور اسے باہر سے مکفل کر کے تیزی سے نیچے آ گیا۔ ہوٹل سے باہر آ کر میں نے ٹیکسی پکڑی اور خواجہ کی درگاہ کی سمت چل دیا۔ جو درگاہ نزدیک آتی جا رہی تھی، میری وحشتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نرگس کو جلد از جلد پا لینے کے لیے بے حد بے چین تھا اور نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگ رہا تھا۔ انکا کے عہد کے مطابق مجھے اس بات کا تو کسی حد تک یقین تھا کہ وہ نرگس کو جان سے نہیں مارے گی، مگر یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ خدا جانے وہ نرگس کو کس مصیبت میں الجھا دے۔ ہوٹل کے کمرے میں میرے سر سے اترتے وقت انکا کے تیور بے حد خطرناک تھے، اور جب انکا کے تیور خراب ہوتے تھے اس وقت کیا کیا قباحتیں قیامتیں نازل ہو جاتی تھی، اس کا مجھے پورا اندازہ تھا۔ اور تیز چلاؤ دوست، مجھے بے حد ضروری کام ہے،
میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا تو وہ خشک آواز میں بولا، اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے تو کوئی اور ٹیکسی پکڑ لیں، میں 40 کی رفتار سے زیادہ چلانے کا عادی نہیں ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور کا جواب سن کر مجھے طیش آیا، لیکن اس وقت ایک ٹیکسی کو چھوڑ کر دوسری پکڑنے میں چونکہ وقت ضائع ہونے کا مسئلہ درپیش تھا، اس لیے میں ہون کے گھونٹ پی کر چپ ہو رہا، اور پھر 10 منٹ بعد میں خوشی سے یوں اچھلا جیسے مجھے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ نرگس میرے لیے قارون کے خزانے سے کسی طرح کم نہ تھی۔ جب میری نظر اچانک اس پر پڑی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے مردہ تن میں زندگی کی لہر آ گئی ہو۔ بس یہیں روک لو، میں نے ڈرائیور کا شانہ پکڑ کر تیزی سے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بیزاری اور نفرت سے مجھے دیکھا اور ٹیکسی روک لی۔ ٹیکسی رکتے ہی دروازہ کھول کر میں جلدی سے نیچے اترا، جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کی گود میں پھینکا اور بقیہ رقم لیے بغیر نرگس کی طرف بڑھنے لگا، جو فٹ پاتھ پر مجھ سے کوئی 30-40 قدم آگے چل رہی تھی۔ میں نے لپک کر اسے جا لیا اور محبت بھرے لہجے میں کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم مل گئی۔ جی؟ نرگس نے رک کر مجھے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر اس طرح ہوٹل سے نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے اطمینان کا ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اتنی دیر میری جو کیفیت ہوئی ہے وہ کچھ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا مقصد، نرگس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ میرے قریب پہنچتے ہی رک چکی تھی۔ یقین مانو نرگس، تمہیں صحیح سلامت پا کر مجھے اس قدر خوشی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا؟ نرگس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں، کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا؟ میں نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی آپ نے مجھے نرگس کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس بار نرگس نے کچھ ایسی اجنبیت سے یہ جملہ کہا کہ میں ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا کر رہ گیا، پھر اس خیال سے کہ ممکن ہے اس نے ازراہ مذاق ایسا کیا ہو، میں نے ہنس کر کہا، آؤ ہوٹل واپس چلتے ہیں، یہاں سڑک پر کھڑے کھڑے باتیں کرنا مناسب نہیں۔ صورت شکل سے تو تم مجھے کسی شریف خاندان کے فرد نظر آتے ہو۔ نرگس کچھ اور زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ بہت خوب، میں بے اختیار ہنس کر بولا، گویا تمہیں بھی مذاق کے لیے یہی موقع ملا ہے۔ میں خسیانہ سا ہو گیا۔ قریب سے ایک خالی ٹیکسی گزر رہی تھی۔ میں نے نرگس کا جواب سننے کی بجائے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا، پھر نرگس سے کہا، آؤ بیٹھو۔ اے مسٹر، معلوم ہوتا ہے تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو۔ نرگس کا لہجہ اس بار تلخ تھا۔ اب پلیز نرگس، اس وقت میں ویسے ہی پریشان ہوں، مجھے زیادہ بور مت کرو۔ میں نے اتنا کہہ کر نرگس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو وہ ایک دم آگ بگولا ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا، پھر دوسرے ہی لمحے اس نے ایسا زناٹے دار تماچا میرے گال پر رسید کیا کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ اور اس سے بیشتر میں نرگس کے رویے کی اس حیرت انگیز تبدیلی پر کچھ سوچ سکتا وہ غصے میں سرخ ہو کر گرائی، کمینے، کیا تو نے مجھے کوئی بازاری عورت سمجھا ہے؟ نرگس خدا کے لیے بکواس مت کرو شہدے، بدماش آوارہ، نرگس نے چیخ کر کہا تو میرے رہے سہے اوسان بھی ہتا ہو گئے۔ میں نرگس کو تعجب خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پیدا ہونے والی کرہتگی میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت نمایاں تھی۔ غصے کے مارے اس کے جسم کا سارا خون اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے میں سمٹ آیا تھا۔ ابھی میں حیران ہی ہو رہا تھا کہ 2-4 راہگیر جنہوں نے نرگس کو مجھے تماچا مارتے دیکھ لیا تھا ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی اتر کر میرے قریب آ گیا۔ حالات کچھ ایسی نازک صورتحال اختیار کر کے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں ایسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ نرگس تڑپ کر بولی، حرام زادے، میری شکل کیا گھور رہا ہے؟ دفع ہو یہاں سے ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اچانک میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ میرے ذہن میں انکا کا پراسرار تصور ابھر آیا۔ یقیناً اس وقت میرے ساتھ جو سانحہ پیش آیا ہے اس میں انکا کی پراسرار شخصیت کا دخل ہے۔ اب وہ نرگس کے سر پر مسلط ہو چکی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ اس وقت وہاں سے کھسک جاؤں، کہیں بات اور خراب نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے نرگس پر ایک اداس نظر ڈالی اور واپسی کے ارادے سے پلٹنے لگا، مگر ایک صاحب نے، جو مجھے بڑی کینہ توز نظروں سے گھور رہے تھے، آگے بڑھ کر میرا بازو تھام لیا اور بگڑے ہوئے لہجے میں بولے، شرم نہیں آتی تم کو شرع عام پر یہ بےہودگی کرتے ہوئے؟ اس تضحیق کی کون تاب لا سکتا تھا؟ مجھے نرگس سے کوئی گلہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ انکا کے پراسرار وجود کی حیرت انگیز اور اللہ محدود قوتوں کے ذریعے اثر کیا، لیکن کسی تیسرے شخص کا شوہر بیوی کے ذاتی معاملات میں یوں دخل انداز ہونا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے جی میں تو آئی تھی کہ جس شخص نے میرا بازو تھاما تھا اسے ایسی سزا دوں کہ وہ تمام عمر یاد رکھے، لیکن مجھے بڑے ضبط سے کام لینا پڑا۔ میں نے ان صاحب کو گھورتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں جناب، یہ عورت میری بیوی ہے، لیکن ذہنی توازن خراب ہونے کے سبب مجھے نہیں پہچان رہی ہے۔ اجنبی میرے جواب پر کچھ نرم پڑ گیا، لیکن جب اس نے میرے بیان کی تصدیق کی خاطر نرگس کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے بولی، یہ شخص سراسر جھوٹ بول رہا ہے، اتنے بہت سے آدمیوں کو دیکھ کر اس نے پینترا بدل لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج سے بیشتر میں نے اس کی منحوس صورت تک نہیں دیکھی۔
نرگس کا جواب سن کر 2-4 اور افراد بھی اس کی حمایت میں پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ میرے پاس اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں خاموشی اور تحمل سے کام لوں۔ یوں بھی میں اپنے ساتھ نرگس کو ہجوم کے لیے تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر میں نے نرگس کے جواب میں کوئی صفائی نہیں پیش کی۔ مجھے اس خاموشی کی کیا سزا ملی، اسے لکھتے ہوئے قلم لرزتا ہے۔ بہرحال متصراً اتنا بتا دوں کہ راہ گیروں نے نرگس کی حمایت میں دل کھول کر مجھے زد و کوب کیا، پھر مجھے پکڑ کر تھانے تک پہنچا دیا، جہاں پولیس والوں نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ غرض کے وہ رات مجھے آہنی سلاحوں کے پیچھے گزارنا پڑی۔ دوسری صبح میں نے تھانے دار کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑ کر بامشکل گلو خلاصی پائی۔ اس گلو خلاصی کے عوض مجھے تھانے دار کو ایک لمبی رقم دینی پڑی۔ نرگس کی غیر موجودگی میں یوں بھی تھانے دار کے پاس مجھے زیادہ دیر تک حوالات میں بند رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے وہ منہ مانگی رقم مل جانے کے بعد باخوشی مجھے رہا کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ روزنامچے میں اس نے کیا اندراج کیا اس کا مجھے پتہ نہیں۔ پولیس کے چنگل سے چھٹکارا پا کر میں سیدھا اپنے ہوٹل واپس آیا۔ میرا حلیہ بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ میں نے غسل کر کے کپڑے تبدیل کیے، پھر مردوں کی طرح اپنے بستر پر ڈھیر ہو گیا اور نرگس کے بارے میں سوچنے لگا۔ نہ جانے اس نے کہاں رات گزاری ہوگی، انکا نے اسے نہ جانے کن مصائب سے دوچار کیا ہوگا۔ میں انکا کے پراسرار وجود کے بارے میں الجھتا رہا۔ انکا جو میرے لیے اب ایک مسئلہ بنتی جا رہی تھی، ایسا مسئلہ جس کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ اگر بات صرف میری ذات تک محدود رہتی تو میں اسے درگزر کر جاتا، لیکن یہ تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا کہ انکا اب نرگس کے سر پر مسلط ہو چکی ہے۔ نرگس نے جس اجنبیت سے بھری پوری سڑک پر مجھے تھپڑ مارا تھا، اس میں یقیناً انکا کی شرارت کا دخل تھا۔ میں اپنی اس بے عزتی کو بھی درگزر کرنے کو تیار تھا، بشرط کہ نرگس میرے پاس چلی آتی، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں کہاں تھی؟ اس کے معصوم ذہن پر تو انکا کا قبضہ ہو چکا تھا۔ انکا جس نے نرگس کو نہ جانے رات کہاں اور کس عالم میں گزارنے پر مجبور کیا ہوگا۔ میری معصوم اور بے گناہ نرگس۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ ہزاروں وسوسوں اور پریشان خیالات نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میں اب نرگس کو کہاں تلاش کروں اور کس طرح لوگوں کو بتاؤں کہ میرے ساتھ قدرت نے کیسے ہولناک مذاق کیے ہیں۔ میں کتنا بے بس اور مجبور انسان ہوں۔ میں انکا سے مل بھی نہیں سکتا تھا، کیا اسے رحم کی بھیک مانگ لیتا؟ انکا تو اپنی مرضی کی مالک تھی، یہ اس کی مرضی پر منحصر تھا کہ کب وہ میرے سر پر مسلط ہو جائے، کب نہیں۔ میری بے بسی کا اندازہ کیجیے، دنیا میں اتنے عجیب حالات سے بہت کم لوگوں کا سابقہ پڑا ہوگا۔ میں تو اپنا دکھ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ کس کو معلوم تھا کہ میں قیدی ہوں، انکا کا قیدی، بظاہر آزاد، بباطن غلاموں سے بدتر۔ میں اپنی نرگس کو کہاں تلاش کروں؟ میری بیوی میری موجودگی میں غیروں کے ساتھ ہے۔ میں کس طرح اسے اس عذاب سے نجات دلاؤں جس میں وہ میری وجہ سے مبتلا تھی؟ میرا دل نرگس کی جدائی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نرگس جس نے میرے ساتھ کبھی سکھ کے دن نہیں گزارے تھے اور اب محض انکا سے نجات دلانے کی خاطر خود ایک بھنور میں پھنس گئی تھی۔ دہلی جیسے شہر میں نرگس کو تلاش کرنا کم سے کم میرے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ دیر تک میں کرب کی حالت سے دوچار رہا، پھر دل نہ مانا تو ہوٹل سے دوبارہ نکلا، ایک ٹیکسی پکڑی اور نرگس کی تلاش میں دلی کی سڑکوں پر گھومنے لگا۔ ٹیکسی ڈرائیور مجھے مانی خیز نظروں سے دیکھتا رہا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، ہوتی بھی کیوں، جبکہ اس وقت میں صرف نرگس کی بازیابی کے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے سڑک پر جانے والی ہر لڑکی کو گھور رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ صاحب آپ کو جانا کہاں ہے؟ جہنم میں۔ تیسری بار جب ٹیکسی ڈرائیور نے ایک ہی سوال دہرایا تو میں تل ملا گیا۔ آپ کوئی دوسری ٹیکسی پکڑ لیں۔ ڈرائیور نے مجھے خوہا نظروں سے گھورا، پھر ٹیکسی روک لی۔ میں نے دوسری ٹیکسی لے لی۔ غرض کہ میں سارا دن دیوانوں کی طرح دلی کی سڑکوں پر نرگس کو تلاش کرتا رہا۔ میری وحشت ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی، میرا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ رہ رہ کر مجھے یہی خیال آتا کہ خدا جانے نرگس کس عذاب میں مبتلا ہوگی اور انکا نے اسے کس مصیبت سے دوچار کر رکھا ہوگا۔ کہیں انکا نے اسے اپنی منحوس ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے مار نہ ڈالا ہو۔ میری نظروں کے سامنے دھند سی پھیل گئی اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے نرگس، میری وفادار اطاعت گزار نرگس مردہ پڑی ہے اور انکا اس کے جسم سے لہو کا ایک ایک قطرہ اپنے وجود میں منتقل کر رہی ہے۔ جیسے نرگس کا جسم زرد ہو رہا ہے، جیسے اس کی کھال سوکھ کر اس کی ہڈیوں سے چمٹ گئی ہو۔ ان بھیانک تصورات نے مجھ پر اور رکت طاری کر دی۔ میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنے ایک عزیز کی موت کا بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا۔ رات 10 بجے میں تھکا ہارا کسی لوٹے ہوئے مسافر کی طرح ہوٹل پہنچا تو میرا سارا جسم پھوڑے کے مانند دکھ رہا تھا۔ روتے روتے میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ بے سدھ ہو کر میں اپنے بستر پر گر پڑا اور نرگس کی بازیابی پر غور کرتا رہا۔ دن بھر کی مسلسل مایوسی اور طرح طرح کے پریشان کن خیالات نے میرے ذہن کو معاف کر دیا تھا۔ کب میرے اوپر غنودگی طاری ہوئی
اور کب میں دنیا مافیا سے بے خبر ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سر پر شدید چبھن ہو رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی تو اس وقت رات کے 2 بجے کا عمل تھا۔ نرگس کی غیر موجودگی نے مجھے ایک بار پھر تڑپا دیا۔ میری آنکھیں ڈب ڈبانے لگیں، سر میں چبھن کا احساس شدید ہوتا جا رہا تھا، جیسے فوری طور پر میں اپنے منتشر ذہن کا سبب سمجھ کر فراموش کر گیا، لیکن پھر یک لخت میں چونک پڑا۔ غصے کے مارے میرے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی، ہاتھوں کی انگلیاں بھیج گئی جیسے میں کسی کا گلا گھونٹنا چاہتا تھا۔ میری کیفیت میں یہ تغیر انکا کی وجہ سے ہوا تھا، انکا جو اس وقت دوبارہ میرے سر پر آ چکی تھی۔ میں عالم تصور میں اسے اپنے سر پر چہل قدمی کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے کنکھیوں سے دیکھتی، پھر نظریں پھیر کر مٹک مٹک کر چہل قدمی شروع کر دیتی، یوں جیسے اسے میری بے چینی، میرے کرب اور میری تڑپ سے کوئی خاص لذت حاصل ہو رہی ہو۔ وہ میری پریشانی پر خوش تھی۔ تم میں نے غصے سے دیوانہ ہو کر انکا کو غضبناک انداز میں مخاطب کیا، لیکن اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ الفاظ حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ کہو جمیل، تم کچھ کہتے کہتے رک کیوں گئے؟ انکا نے زہر خند سے پوچھا تو میں چیخ اٹھا، انکا تم ظالم ہو، ناگن ہو، چڑیل ہو۔ میں نے غصے میں اسے نہ جانے کن ناموں سے موسوم کیا، لیکن وہ بڑی آسودگی سے مسکراتی رہی۔ میں غصے میں اسے نہ جانے کن ناموں سے موسوم کرتا رہا، لیکن وہ بڑی آسودگی سے مسکراتی رہی۔ پھر جب میں خاموش ہوا تو اس نے بڑے ناز و انداز سے اپنے کولہوں پر ہاتھ رکھ کر اوپر کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ بولتے رہو، غصہ تم پر اچھا لگتا ہے۔ کم بخت جادو کرنی، بتا مجھے کہاں ہے نرگس؟ میں دوبارہ چلایا۔ آہستہ بولو جمیل، اگر ہوٹل کے منتظمین نے تمہاری چیخو پکار سن لی تو تمہیں پاگل سمجھ کر ہوٹل سے باہر نکال دیں گے۔ نرگس کہاں ہے؟ خدا کے لیے مجھے نرگس کا پتہ بتا دو، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، لیکن اس بار میں چیخا نہیں تھا، میرے لہجے میں التجا تھی۔ گھبرا گئے؟ فکر کی کیا بات ہے، بہت آرام سے اب۔ انکا نے مجھے بچوں کی طرح چمکارتے ہوئے جواب دیا۔ میں جس وقت اس کے سر سے اتری تھی اس وقت وہ نرم نرم گدیلے پر بڑے آرام کی نیند سو رہی تھی۔ مگر وہ ہے کہاں؟ میں نے رکت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ وہ بہت یاد آ رہی ہے کیا؟ انکا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر چٹخارا لیتے ہوئے کہا، اسے میں اس کے اصلی شوہر کے پاس چھوڑ آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا کہا تم نے؟ میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ انکا کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کے مانند میرے کانوں میں اترتے چلے گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو انکا؟ کیوں میرے صبر اور برداشت کا امتحان لے رہی ہو؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، یقین کرو جمیل، وہ اپنے اصلی شوہر کے ساتھ بے حد خوش ہے، اور کل رات انہوں نے اپنی سہاگ رات بڑی دھوم دھام کے ساتھ۔ انکا! میں اتنی زور سے چلایا کہ میری آواز بیٹھ گئی، حلق میں جیسے گرا لگ گئی ہو۔ اگر میرے امکان میں ہوتا تو میں انکا کو اس وقت بڑی بے دردی سے ذبح کر ڈالتا، اس کے جسم کو لاکھوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتا، لیکن انکا کے سامنے میں لاچار تھا۔ انکا کے پراسرار وجود کو صرف محسوس کیا جا سکتا تھا، چھوا نہیں جا سکتا تھا۔ میں اپنی بے کسی پر تڑپ اٹھا، لیکن انکا کی مسکراہٹ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ زیادہ زور سے چلانے کے سبب مجھ پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، مگر انکا کو میری کیفیت سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ کھانسی کی شدت میں کمی آئی تو انکا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے رومان انگیز انداز میں ایک طویل انگڑائی لے کر کہا، جمیل، کاش تم بھی دیکھ سکتے کہ کل رات نرگس اپنے نئے ساتھی کے ساتھ کس قدر مسرور تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہوئے جا رہے تھے، جیسے میں نے پہلی بار تمہیں اور کملا کو دیکھا تھا۔ بڑا ہی جذباتی منظر تھا وہ۔ انکا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ پھر کسی بھکاری کی طرح انکا کے سامنے جھولی پھیلا کر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تا زندگی تمہارا بے دام غلام بنا رہوں گا، جو تم کہو گی وہی کروں گا، لیکن خدارا نرگس پر رحم کرو، اسے مجھ سے ملا دو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ انکا میرا جواب سن کر فلک شگاف کہے لگانے لگی۔ اس کی آواز مجھے بہت پراسرار لگی۔ پھر ایک دم سنجیدگی اختیار کر کے بولی، سنو جمیل صاحب، میں اگر نرگس کو واپس نہ لاؤں تب بھی تم میرے غلام بنے رہو گے۔ میری مرضی کے بغیر تم سانس لینے کی جرت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ تم پر ظلم کرتے ہوئے مجھے کچھ خیال آ جاتا ہے، ورنہ تم نے میری لامحدود قوتیں اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھی ہیں۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ نرگس کس طرح اپنی یادداشت کو یکسر بھول چکی ہے، اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میں سب کچھ مانتا ہوں، لیکن نرگس
نرگس کو کچھ دنوں تک اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ انکا نے میرا جملہ کاٹتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے تم سے جدا کرنے کے لیے بزرگ کی درگاہ کا رخ کر کے مجھے دکھ پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بر وقت اس کا دھیان آ گیا اور میں نے اس کو راستے ہی میں جا لیا۔ انکا، میں بڑی لجاجت سے بولا، کیا تم میری خاطر بھی نرگس کی غلطی کو معاف نہیں کرو گی؟ تمہاری خاطر اب تک میں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تم نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ انکا نے مجھے خوخار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، نرگس کی قسمت اچھی ہے جو میں تم سے کچھ وعدے کر چکی تھی، ورنہ کل میں اس کا خون پینے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ میں اندر ہی اندر کھولتا رہا۔ انکا کہتی رہی، آپ مجھے نرگس کو یہ باور کرانے دو کہ وہ کیا ہے اور میں کیا ہوں۔ رحم کرو انکا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں نے رحم طلب نظروں سے انکا کو دیکھ کر گڑ گڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ کچھ نرم آواز میں بولی، سچے دل سے کہہ رہے ہو؟ یقین کرو انکا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، انکا نے ٹھلا کر کہا۔ میں اس وقت جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تمہیں معلوم ہے میں نرگس کے سلسلے میں کس قدر حساس ہوں۔ ہاں، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ اچھا، میں تمہیں ایک شرط پر نرگس کا پتہ بتا سکتی ہوں۔ مجھے تمہاری تمام شرطیں منظور ہیں۔ میں جلدی سے بولا، تم بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرو گے؟ ہرگز نہیں، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ اچھا تو سنو، انکا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، تم کل رات ٹھیک 11 بجے ایڈورڈ پارک کے مشرقی دروازے پر آ جانا۔ نرگس تمہیں وہیں مل جائے گی، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ تم وقت سے پہلے وہاں نہیں پہنچو گے۔ مجھے منظور ہے، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے جواب دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم اس بار نرگس کو سمجھا دینا کہ وہ آئندہ میرے معاملے میں دخل اندازی نہ کرے، ورنہ ممکن ہے میں اپنے تمام وعدے بھول کر اسے ٹھکانے لگا دوں۔ تم مطمئن رہو، میں اسے سب کچھ سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تم اب آرام کرو، میں واپس نرگس کے سر پر جا رہی ہوں۔ اگر میری عدم موجودگی میں اس کی آنکھ کھل گئی تو حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ انکا، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا تم کل رات کی بجائے دوپہر میں مجھے نرگس سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتی؟ رات کا وقت زیادہ مناسب ہے جمیل، انکا نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ اس میں ایک خاص بات ہے، بعد میں تمہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ انکا سے بحث کرنا فضول تھا، دل پر جبر کر کے چپ ہو رہا۔ یوں بھی انکا مجھے نرگس سے ملوانے کا وعدہ کر چکی تھی، اس لیے میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا، کہیں وہ ناراض ہو کر اپنے وعدے سے منحرف نہ ہو جائے۔ کچھ دیر بعد انکا رینگتی ہوئی میرے سر سے اتر گئی تو میرا ذہن پھر نرگس میں الجھ گیا۔ انکا نے نرگس کے بارے میں مجھے جو باتیں بتائی تھیں اسے یاد کر کے میرا خون کھول اٹھا۔ میں کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نرگس کی بازیابی کے بعد اس شخص کو ضرور صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دوں گا جس نے انکا کے پیدا کردہ حالات سے فائدہ اٹھا کر میری نرگس کے جسم کو پامال کیا ہے۔ نرگس، وہ بری طرح بے بس تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اسے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ انکا کی پراسرار حیرت انگیز قوتوں نے ذہنی طور پر اسے بالکل معطل کر دیا تھا، جس کا تماشا میں خود اپنی نظروں سے دیکھ چکا تھا۔ رات کا باقی حصہ میں نے جاگ کر گزارا۔ صبح ضروریات سے فراغت پا کر میں پھر اپنے خیالات میں گم ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت کو پر لگ جائیں اور وہ گھڑی جلدی آ جائے جب مجھے نرگس کے حصول کے لیے جانا تھا، مگر آج تو جیسے وقت تھم تھم کر بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ میرے لیے ایک ایک پل کاٹنا دوبھر ہو رہا تھا۔ انکا نے نرگس کو مجھ سے دور کر کے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ میرے لیے نرگس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا کس قدر اذیت ناک تھا۔ نرگس کی جدائی میرے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انکا کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ انکا کے بارے میں اب کچھ سوچنا اور غور کرنا فضول تھا۔ یہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی تھی۔ اس میں تمام بدروحیں سما گئی ہیں۔ وہ کوئی بہت بڑی جادوگر ہے۔ وہ ایک ایسا طلسم ہے جس کا توڑ نہیں۔ اس نے مجھے ایسی دلدل میں دھکیل دیا تھا جس میں بے چارگی سے ہاتھ پاؤں مارنے کے سوا میں کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے مجبور تھا۔ انکا سے نجات پانے کی ہر کوشش بیکار ہو چکی تھی۔ وہ بڑے بھرپور انداز میں مجھ پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی۔ نرگس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ شام آئی تو میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کس طرح تڑپ تڑپ کر وقت کاٹا یہ کچھ میرا ہی دل جانتا ہے۔ بہرحال جب رات کے 11:30 بجے تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے ہوٹل سے باہر آ کر ایڈورڈ پارک کے لیے ایک ٹیکسی پکڑی اور اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے ایڈورڈ پارک کا حوالہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا خیال کرے۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے اسے ایڈورڈ پارک سے 1 فرلنگ پہلے چھوڑ دیا اور خود پیدل چل پڑا۔ 12 بجنے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ میں نے یہ 15 منٹ بھی کسی نہ کسی طرح گزار دیے۔
پھر ٹھیک 12 بجے مشرقی دروازے سے پارک کے اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت ایڈورڈ پارک خوب اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر سمت سناٹا اور پراسرار خاموشی طاری رہی۔ چند لمحوں تک میں ایک جگہ رک کر ادھر ادھر کی آہٹ لیتا رہا۔ اس خاموشی کو دیکھ کر مجھے گمان ہوا کہ کہیں انکا نے مجھے فریب نہ دیا ہو۔ اتنی رات گئے بھلا ایڈورڈ پارک میں نرگس کی موجودگی کیا معنی رکھتی تھی؟ مگر میں انکا کے ستم کے اس نئے پہلو پر غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ مجھے کسی عورت کی سسکیوں کی آواز سنائی دی جو میرے بائیں جانب والی جھاڑیوں سے ابھری تھی۔ میں چونک کر اسی سمت دیکھنے لگا۔ وہ نرگس کی آواز تھی۔ میں اس آواز کو نہ پہچانتا تو اور کون پہچانتا؟ چھوڑو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، ظالم، آہ بچاؤ، وہ آہوزاری کر رہی تھی۔ خاموش، کسی مرد کی خطرناک سرگوشی سنائی دی۔ شور مچانے کی کوشش کی تو قتل کر دی جاؤ گی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سرے بازار کسی نے مجھے ننگا کر دیا ہو۔ ان آوازوں کو سننے کے بعد میرے اوپر دیوانگی طاری ہو گئی۔ پھر بھی میں محتاط انداز میں لپکتا ہوا ان جھاڑیوں تک پہنچ گیا، اور پھر میری منحوس نگاہوں نے جو منظر دیکھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے اوپر خون سوار ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے غضبناک انداز میں آگے بڑھ کر اس شخص کو دبوچ لیا جو میری نرگس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ میں نے ایک ہی جھٹکے میں اس کو اٹھا کر ایک سمت گرا دیا، پھر اچانک اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا۔ کوئی دیر تک میں مشینی انداز میں اس کے چہرے پر مکر گھونسے مارتا رہا۔ پھر میں نے اس کا گلا دبوچ لیا اور اسے پوری قوت سے دبانے لگا، اور اس وقت تک اپنی گرفت کو تنگ کرتا رہا جب تک اجنبی نے میرے نیچے تڑپ تڑپ کر دم نہیں توڑ دیا۔ اس کے بعد میں اٹھا اور ایک بھرپور ٹھوکر اس کی لاش پر مار کر نرگس کی طرف لپکا جو اب تک سہمی سمٹی نیچے پڑی تھی۔ تم کون ہو؟ نرگس نے مجھے قریب آتے دیکھا تو ہکلا کر بولی، ڈرو نہیں نرگس، میں ہوں تمہارا جمیل۔ جمیل! نرگس میری آواز پہچان کر چھپٹ کر اٹھی اور میرے کشادہ سینے سے لپٹ کر سسکنے لگی۔ میں اس کے معصوم دل کی سہمی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ پریشان مت ہو نرگس میری روح، میں نے نرگس کو اپنی آغوش میں لے کر دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس بغیرت انسان کو مار ڈالا ہے، اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نرگس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بدستور میرے سینے سے لپٹی ہوئی سسک رہی تھی۔ میرا وہاں رکنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس کے لباس کو درست کیا اور اسے لے کر پارک سے باہر آ گیا اور ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر نرگس میرے سمجھانے بجھانے کے باوجود سسکیاں لیتی رہی۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے بمشکل نرگس کو منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کرنے پر آمادہ کیا۔ اس نے میرا کہا تو مان لیا، لیکن وہ ابھی تک سکتے کی کیفیت سے دوچار تھی۔ میں اس کی حالت کو محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں نے بڑی نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نرگس میری جان، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ خدا گواہ ہے کہ میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں، اور پھر اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جمیل! نرگس نے ڈبڈبائی ہوئی حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر دوبارہ مجھ سے لپٹ کر سسکنا شروع کر دیا۔ نرگس کی سسکیاں میرے دل کو چھلنی کیے دیتی تھیں۔ وہ اس وقت جس صدمے سے دوچار تھی وہ میں جانتا تھا۔ ممکن تھا کہ میری ہمدردی بھی اس وقت اس کے دکھے ہوئے دل پر گراں گزرتی۔ میں نے اسے مزید کوئی بات نہیں کی اور اسے اپنی آغوش میں چھپا کر لیٹ گیا۔ صبح نرگس بیدار ہوئی تو کسی حد تک اس کی رات والی کیفیت کم پڑ چکی تھی۔ میں نے بڑی محبت بھری مسکراہٹ سے اس کی پذیرائی کی اور یوں ہنسنے بولنے لگا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ حتی المکان میری یہی کوشش تھی کہ نرگس ان باتوں کو بھول جائے، مگر میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم آرام کرنے کی غرض سے لیٹے تو نرگس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، جمیل کل رات میں ایڈورڈ پارک کیسے پہنچ گئی تھی؟ اور وہ شخص؟ غلطی میری تھی جو میں اس پر اعتماد کر بیٹھا۔ میں نے جلدی سے نرگس کی بات کاٹ کر کہا، کل رات تو میرے ہی ساتھ وہاں گئی تھی، کیا تمہیں کچھ یاد نہیں؟ نہیں، نرگس نے ایک سرد آہ بھر کر جواب دیا، مجھے کچھ یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کہاں گئی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ میں شام کو درگاہ جانے کے ارادے سے نکلی تھی۔ اس وقت آپ دوسرے کمرے میں تھے اور میں نے خدارا اپنے ذہن کو پریشان مت کرو، میں نے نرگس کو بڑے پیار سے سمجھایا، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ نرگس میرے سمجھانے بجھانے پر خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ہنوز موجود تھے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت وہ کیا یاد کرنے کی صحیح کر رہی ہے۔ انکا کی پراسرار قوت نے اس کی یادداشت کو درمیان سے منقطع کر کے واقعات کے تسلسل میں خلا پیدا کر دیا تھا۔ وہ ان ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو جوڑنے میں بری طرح ناکام رہی تھی
اور یہی ناکامی اس کی الجھن کا سبب بن گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیوں کر تسلی دوں۔ ان حالات نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ رات جو کچھ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا تھا اسے فراموش کر دینا میرے بس میں بھی نہیں تھا۔ انکا کے لیے میرے دل و دماغ میں شدید نفرت کا طوفان بپا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نرگس کی کیفیت بھی میرے لیے پریشان کن تھی۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا کہ نرگس کو لے کر دلی سے چلا جاؤں۔ شولہ پور کے واقعات کی تفصیل اخبارات میں پڑھ کر میں مطمئن ہو چکا تھا۔ مینیجر کے قتل کی ذمہ داری کسی طرح بھی نرگس پر عائد نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کلن خان کے منحرف بیان پر اخبارات نے کوئی ہنگامہ مچایا تھا۔ اس لیے بظاہر اب دلی میں مزید قیام کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی۔ بمبئی پہنچ کر مجھے مینیجر کی موت کے سلسلے میں اپنے اسٹاف کو بھی مطمئن کرنا تھا۔ میں نے نرگس سے واپس جانے کے بارے میں پوچھا تو وہ فوراً ہی آمادہ ہو گئی۔ اگلے روز میں نے پروگرام کے مطابق جہاز کی 2 سیٹیں حاصل کیں اور نرگس کے ساتھ واپس بمبئی آ گیا۔ دفتر پہنچا تو مینیجر کی موت کے سلسلے میں چیمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ میں نے تعزیت کر کے اسٹاف کو مطمئن کرنے کی خاطر 2 روز کی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ بعد میں مینیجر کے گھر والوں سے مل کر میں نے اپنے دلی صدمے کا اظہار کیا اور مینیجر کی خدمات کے عوض انہیں ایک لمبی رقم پیش کی، جسے تھوڑے سے پس و پیش کے بعد مینیجر کے بوڑھے باپ نے قبول کر لیا۔ اس تمام عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی میں انکا کو فراموش نہیں کر سکا۔ اس کا خوفناک تصور مجھے ہراساں کیے ہوئے تھا۔ اس نے ایڈورڈ پارک میں مجھے اور نرگس کو اپنی طاقت کے بارے میں ایک بار پھر باور کرا دیا تھا کہ اس کے معاملات میں دخل دینے کی سزا کتنی شدید ہو سکتی ہے۔ جو بتاؤ اس نے نرگس کے ساتھ کیا اسے کوئی غیرت مند شوہر برداشت نہیں کر سکتا۔ جس وقت میں مینیجر کے گھر سے واپس ہوا اس وقت بھی میرا ذہن انکا کے پراسرار وجود میں الجھا ہوا تھا۔ ایڈورڈ پارک میں پیش آنے والے حادثے کو 2 روز گزر چکے تھے، لیکن انکا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس واقعے سے بیشتر وہ اتنی دیر تک کبھی میرے سر سے دور نہیں رہی تھی۔ جہاں تک ایڈورڈ پارک میں پیش آنے والے حادثے کا تعلق تھا، مجھے یقین تھا کہ انکا نے وہ ڈرامہ محض اس لیے کھیلا تھا کہ میں جذبات میں بہہ کر اس اجنبی کا خون کر دوں تاکہ اسے اپنے وجود کو تقویت بخشنے کی خاطر انسانی خون حاصل ہو سکے۔ گویا میرے ہاتھوں ایک اور قتل ہو چکا تھا، قتل کے اوپر قتل، ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خونی سلسلہ۔ معصوم انسانوں کی جانیں لینا اور انکا کی خوشنودی حاصل کرنا میرا فرض تھا، جسے کوتاہی یا غفلت کی سزا دہشت انگیز، بے رحم اور غیر انسانی ہو سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس بار بھی انکا کو اپنے ناپاک مقصد میں مایوسی نہیں ہوئی تھی، مگر اب اس کی طویل غیر موجودگی میرے لیے قابل غور تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے یا نرگس کو کسی نئی مصیبت سے دوچار کرنے کی فکر میں تو نہیں ہے۔ میں انہی وسوسوں اور الجھنوں میں مبتلا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انکا میرے سر پر آ گئی ہے۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ میں عالم تصور میں انکا کے منحوس وجود کو اپنے سر پر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی شگفتگی اور ہونٹوں کی سرخی اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ اس نے انسانی خون خوب سیر ہو کر پیا ہے۔ پہلے بھی میں اسے خون پینے کے بعد اس حالت میں دیکھ چکا تھا، لیکن آج وہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی ان میں شوخی اور شرارت کے ساتھ ساتھ طنز بھی تھا، جسے محسوس کر کے میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اتنی سختی سے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے کہ خون کی گردش تھم کر رہ گئی۔ دوسری طرف انکا بدستور مجھے زہر خند سے گھور رہی تھی۔ چند ثانیے تک وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور طویل جماہی لے کر بولی، جمیل مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو۔ میں مہر بلب رہا تو اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، مگر میں نے جو کچھ کیا ضروری تھا۔ نرگس اب آئندہ کبھی میرے اور تمہارے درمیان آنے کی حماقت نہیں کرے گی۔ تم بھی اتنے بغیرت نہیں ہو کہ دوبارہ اس منظر کو دیکھنے کی خواہش کرو۔ یوں بھی تم عہد کر چکے ہو کہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ یاد ہے تم نے ہوٹل میں گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگی تھی؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ غصے کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کا تمام خون سمٹ کر میرے چہرے پر آ گیا ہو۔ انکا کے جملے میں چھپے ہوئے تیر و نشتر میرا کلیجہ چھلنی کر رہے تھے، لیکن میں بہت کچھ چاہنے کے باوجود صبر کرنے پر مجبور تھا۔ انکا نے میری کیفیت کو محسوس کیا تو بڑے چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، جمیل نرگس سے شادی کرنے سے پہلے تم نے بھی تو بہت ساری لڑکیوں کو برباد کیا تھا۔ اگر تمہاری شرارتوں کا علم ان میں سے کسی کے شوہر کو ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ انکا، میرے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ تم نرگس کو بازاری عورتوں سے وابستہ کر رہی ہو۔ میں نے اب تک بہت ضبط کیا۔ اگر تم نے دوبارہ اس قسم کی کوشش کی تو خون خرابہ ہو جائے گا۔ خون خرابہ تو ہو چکا، انکا نے شوخی سے کہا۔ تم سے بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اس وقت میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ انکا نے بے پرواہی سے جواب دیا، پھر پاؤں پھیلا کر سیدھی
پھر پاؤں پھیلا کر کمر سیدھی کر لی۔ سنو انکا، آج میں تم سے ایک آخری فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ مجھے کچھ دیر آرام کر لینے دو جمیل، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ انکا نے اپنی چمکیلی آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا تو میں چیخ اٹھا، یہ ناممکن ہے۔ مجھے روحانی اذیتوں میں مبتلا کر کے تم آرام نہیں کر سکتی۔ جمیل، انکا کے تیور بدل گئے۔ میں اپنے آرام میں کسی قسم کی خلل اندازی پسند نہیں کرتی۔ مجھے اس وقت پرسکون نیند کی ضرورت ہے۔ تم کچھ بڑھ رہے ہو۔ میرا سکون برباد کر کے تمہیں بھی آرام کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ انکا کے موجودہ رویے نے مجھے ایسی ٹھیس پہنچائی تھی کہ میں مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر اس سے ایک حتمی فیصلہ کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ جمیل، کیا تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو؟ انکا نے بڑے تلخ انداز میں مجھ سے سوال کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر مجھے کسی گہرے سمندر کا ایسا ٹھہراؤ نظر آیا جس کی تہ کے اندر ہزاروں اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں پر اچانک ابھرنے والی سرخی بھی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی، مگر میں اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھا۔ انکا کے چہرے پر غصے کی تمام علامتوں کو نظر انداز کر کے بولا، تمہیں آج مجھ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ آئندہ کبھی تم نرگس کو کسی معاملے میں تنگ نہیں کرو گی۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم نرگس کو سختی سے منع کر دو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی حماقت نہ کرے۔ نرگس میری بیوی ہے، میں نے تل ملا کر کہا۔ میں اختیارات کے سلسلے میں اس کی حق تلفی نہیں کروں گا، اور میں تمہاری محسن ہوں۔ انکا نے مجھے قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر میں نے تمہیں دولت مند نہ بنایا ہوتا تو تم کبھی نرگس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تم چاہو تو اپنی دولت واپس لے سکتی ہو۔ میں بھنا کر بولا، میں غریب مگر خوش رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بشرطے کہ دولت کے ساتھ ساتھ تم نرگس کو بھی مجھے واپس کر دو۔ یہ ناممکن ہے، میں پوری قوت سے چلایا، تم نرگس کو مجھ سے کبھی نہیں چھین سکتی۔ جمیل، اس بار انکا کا لہجہ بہت زہریلا تھا۔ شاید ابھی تمہیں کچھ اور بتانا پڑے گا۔ تم بار بار معافی مانگتے ہو اور اپنے عہد سے پھر جاتے ہو۔ تم یہ کیوں کرتے ہو جمیل؟ نہ جانے کیوں تمہیں پچھلی اذیتیں یاد نہیں رہتی۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم کس سے ایسی باتیں کرتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ میں کس بلا سے ایسی باتیں کرتا ہوں، مگر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تم نے میری زندگی میں سکھ سے زیادہ دکھ دیے ہیں۔ مجھے یہ سودا منظور نہیں اور میں اپنی بربادی دیکھ سکتا ہوں، لیکن نرگس… جمیل، انکا نے غضبناک لہجے میں میری بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے اس بات پر مجبور مت کرو کہ میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے پھر کوئی تماشا دکھاؤں۔ بہتر ہے کہ خاموش رہو، خاموش رہو اور جیسے میں کہتی ہوں کرتے جاؤ۔ نتائج کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو، گناہ سارے میرے ذمہ کر دو، خود عیش کی زندگی بسر کرو۔ انکا کا لہجہ اس قدر خطرناک تھا کہ ایک ثانیے کے لیے میں گنگ ہو گیا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ انکا نے نرگس کی پاکیزگی کو داغدار بنانے کے لیے جو شرمناک ڈرامہ سٹیج کیا تھا، اس کے ایک ایک منظر نے میرے ذہن میں ہیجان برپا کر دیا تھا۔ میں اپنی موت کو گوارا کر سکتا تھا، لیکن یہ کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ نرگس پھر کبھی اس دل آزار صورتحال سے دوچار ہو۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر ایک فیصلہ کر کے کہا، انکا سنو، میرا خیال ہے یہ فیصلہ کر ہی لو، تم مجھے جان سے مار ڈالو، لیکن میں کسی قیمت پر بھی آئندہ نرگس کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم اور مجھے کسی بات سے روک سکو گے؟ انکا بے اختیار ہنس دی، پھر دوبارہ سنجیدگی اختیار کر کے بولی، سنو جمیل صاحب، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے نا، تمہیں میرے ہر حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی۔ اور رہا نرگس کا معاملہ تو بہتر ہے تم اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھو، ورنہ ایڈورڈ پارک میں جو کچھ پیش آ چکا ہے میں تمہیں اس سے زیادہ گھناؤنے حالات سے دوچار کر دوں گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے گندے وجود کو کسی حقیر کیڑے کی طرح کچل ڈالوں گا۔ غصے کی شدت نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو زائل کر دیا تھا۔ میں اپنے دل کے بخارات نکالتا رہا اور جو منہ میں آیا کہتا رہا، نہ جانے کیا کیا بکتا رہا۔ ان کا تعجب خیز نظروں سے میرے وحشیانہ انداز بیان اور بدلے ہوئے طرز عمل کو دیکھ رہی تھی۔ جب تک میں بولتا رہا وہ خاموش رہی، پھر میں چپ ہوا تو اس نے آہستگی سے کہا، جمیل، مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر اس کے باوجود میں تمہیں ہوش میں لانے کے لیے مجبور ہوں۔ میں کوئی جواب دینا چاہتا تھا، لیکن سر میں اچانک ہونے والی شدید چبھن نے مجھے تڑپا دیا۔ انکا بڑی تیزی سے اڑ کر کھڑی ہو چکی تھی اور اب اپنے نکیلے پنجے میرے سر میں چبو رہی تھی، جس کی شدت ہر لمحے بڑھتی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا، اسٹیئرنگ پر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ گاڑی روک دوں، لیکن کوئی پراسرار قوت مجھے ڈرائیونگ جاری رکھنے پر اکسا رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کا خاصا ہجوم تھا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کشادہ سڑک پر دوڑنے بھاگنے والی موٹریں
میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ میں نہ جانے کس جذبے کے تحت اپنی گاڑی کی رفتار تیز کرتا رہا، تیز تیز اور تیز، اور پھر اچانک سامنے سے آنے والی گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ فضا میں ایک ہولناک دھماکے کی آواز بلند ہوئی، جس کے ساتھ ہی میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔